بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم اور معزز علماء کرام قدر، قابل صد احترام سادات کرام، اور آج کی اس پروقار محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ حاضرین و شرکائے محفل، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ و جل جلالہ نے تمام اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے کتاب والو اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر جھوٹ مت بولو، یعنی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات مت کرو جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے اپنا خاص انعام فرمایا۔ یہ انعام یافتہ لوگ یا یہ انعام یافتہ گروہ کون سا ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جن میں ان ارواح صالحہ و قدسیہ کا گروہ ہے جن میں انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین شامل ہیں، اور ان کا طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے آج کے اس دور میں ہر طرف بدعقیدگیاں اور گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا تغلوا فی دینکم، کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، اور پھر جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے کچھ قواعد ہیں، ہر کوئی نہیں چل سکتا اس پر، کوئی درلیاں موتی لیتا ہے۔ تو ان قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والا اپنے دامن کو غلو کی آلودگی سے بچا کر چلتا ہے، اپنے دامن کو غلو کی سیاہی سے داغدار نہیں ہونے دیتا، اور یہی اعتدال اور میانہ روی کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکماً قرآن مجید میں فرمایا کہ دین میں غلو مت کرو۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو
کسی چیز میں زیادتی کرنے کو، یعنی کسی چیز کے مرتبے اور مقام سے اس کو بڑھا دینا، اگر بڑھا دیا جائے یا اس کو گھٹا دیا جائے، دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ اور وہ حضور کا فرمان مبارک وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو۔ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی مایہ ناز تصنیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں اسی غلو سے بچنے کی طرف تعلیم دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ، میں کوشش کروں گا کہ وہی الفاظ آپ کو پیش کروں تاکہ آپ کو تعلیمات مہریہ انہی الفاظ میں ملے جو حضور اعلیٰ نے استعمال فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اعتدال اور میانہ روی ہر کام میں پسند ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی درخواست کے لیے ہم معمول ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ غلو اور تجاوز گو دین میں ہی ہو موجب ضلالت و غضب الہی ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، عصر حاضر میں، آج کے اس دور میں اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہر طرف آپ کو بدعقیدگیوں اور گمراہیوں کے سیاہ بادل چھائے نظر آئیں گے۔ اور آج کے اس دور میں ایمان کو بچانا اور اپنے عقیدے پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کو اپنے عقائد معلوم ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں، علماء کے پاس بیٹھے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت علم عطا کی ہے۔ تو صحبت سے مجھے ایک بات یاد آئی، شیخ سعدی کا ایک قطع ہے، تو وہ آپ امید ہے کہ ذوق سے سنیں گے بھی۔ آپ چشتی بیٹھے ہیں، بالکل تھکے بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علیہ گولڈا شریف۔ تو دیکھیں صوفی کی زبان سے صحبت کی بات، صوفی کیا کہتا ہے؟ شیخ سعدی نے فرمایا کہ گلے خوشبوئے درہم مانگ روزے، سبحان اللہ، گلے خوشبوئے درہم مانگ روزے، رسید از دست محبوب بدستن۔ فرمایا کہ میں ایک حمام میں گیا تو مجھے وہاں پر ایک ساتھی نے، ایک دوست نے خوشبودار کیچڑ دیا۔ اب اس زمانے میں کیونکہ صابن وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں تھیں، تو لوگ اپنے ہاتھ دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، طہارت کرنے کے لیے یہ مٹی استعمال کیا کرتے تھے کیچڑ سے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس نے خوشبودار کیچڑ دیا۔ اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیچڑ اور خوشبودار، کہ صرف کیچڑ کی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ خوشبو اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی نے کہتے ہیں کہ میں نے اس کیچڑ کو مخاطب ہو کے پوچھا، فرماتے ہیں کہ بدو گفتم کے مشکی یا ابیری، کہ از بوئے تو دل آویز مستم۔ فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ہے، تو مٹی ہے، کیچڑ ہے، یا عطر ہے، یا پھول ہے، کیا چیز ہے کہ تیری اس خوشبوئے دل آویز سے میں مست ہو گیا؟ اب اس کا جواب سنیے،
اور اس کے اندر صحبت کی جو میں نے بات کی، اس کے اندر وہ پوشیدہ ہے۔ کیچڑ نے جواب دیا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم۔ تو اس نے کہا کہ میں تو وہی کیچڑ ہوں، وہی ناچیز سا کیچڑ ہوں جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ صحبت بعد النشستم، مدت بعد النشستم ہے کہ میں نے زندگی کا کچھ حصہ پھول کی صحبت میں گزارا۔ تو فرمایا کہ اس مٹی نے جواب دیا کہ میں نے زندگی کا کچھ حصہ پھول کی صحبت میں گزارا۔ جمالے ہم نشیں درمن اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ تو اس نے کہا کہ میں اس جو میرے ہم نشین کا جمال تھا، اس کی صفات تھی، اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے میرے اندر ان صفات کی آمد ہوئی ہے، اور میرے اندر بھی وہی پھول جیسی خصوصیت پیدا ہو گئی۔ مٹی خوشبودار نہیں ہوتی، لیکن پھول کی صحبت میں بیٹھ کر اس کے اندر خوشبو سراہت کر جاتی ہے۔ تو اسی لیے علماء اور ان علماء کی صحبت میں بالخصوص بیٹھے جن کا جو تعلق والے ہیں، جو نسبتوں والے ہیں، ان علماء کی صحبت اختیار ہے۔ تو دیکھیں آج کل جو فتنے چل رہے ہیں، جو طاقتیں اور جو لوگ بدعقیدگیاں پھیلانے میں مصروف ہیں، یاد رکھیں کہ ان لوگوں اور ان گروہوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل سنی نہیں ہے۔ اچھا وہ تو سنی نہیں، آپ تو ماشاءاللہ بحمداللہ سنی ہے نا، ہم سب سنی بیٹھے ہیں، سنی ہو نا، کوئی شک نہیں ہے؟ اچھا شک نہیں تھے، سنی کی تعریف ہے دسو ماشاءاللہ۔ میں اسی استعداد کی تھی کہ اپنے عقائد کے متعلق معلوم ہونا، اور دیکھو تسی اپنے آپ کو سنی کہنے ہو، سنی آسی تے سنی کی پہچان بھی رکھو کہ سنی کون ہے، کہ سنی کون ہے، زنجا ہوش کر دو۔ تے جو گل میں کرسا، میں امید ہے کہ تسی یہ گل اپنے دل و دماغ تے نقش کر لو تاکہ کوئی گمراہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو سنی کون ہے؟ سنی کی تعریف سنیں۔ سنی وہ ہے جو حضور کے اس فرمان کے مطابق، جو حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اس پر کاربن، یعنی حضور نے فرمایا کہ سنی وہ ہے جو اس طریقے پر چلتا ہو جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ یہ سنی کی تعریف ہے۔ یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ چیزیں آئیں گی جو مجھ سے پہلے امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل پر ہیں، اور جس طریقے سے بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے، اسی طریقے سے میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ نجات والا ہے، جو جنت میں جائے گا، باقی تمام جہنم میں جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ فرقہ کون سا ہے جو نجات والا ہے، جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، یہ فرقہ کون سا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر چلتے ہوں گے جس پر میں اور میرے اصحاب چلتے ہیں۔ اور فرمایا وہی الجماعت، اور یہ جماعت ہے یعنی اہل سنت و جماعت۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو حضور سے چلا، پھر صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے چل کر اور اتنا ایک 1400 سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد آج کے اس دور میں داخل ہوا، جس میں کوئی باہر کی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، جو سچا اور سچا عقیدہ ہے، جس میں غلو نہیں ہے، جس میں تجاوز نہیں ہے، جس میں وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ اور اصحاب کا طریقہ ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں کہ یہ آخر طریقہ کیا ہے اور یہ طریقہ کس نے بتایا؟ تو تابعین سے لے کر آج تک سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ سنیت چاروں فقہوں کے اندر موجود ہے، چاروں فقہوں کے اندر سنیت موجود ہے، یعنی چاہے کوئی حنفی ہے یا حنبلی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے، ان چاروں فقہوں سے کسی بھی فقہ سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی امام کا مقلد ہے، وہ اپنے آپ کو سنی کہلانے کا مستحق ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ، اب دیکھیں نا کہ آج کل کا جو ماحول ہے، آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں، باشعور لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کہ آپ دیکھیں گے کہ بریلوی حضرات دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، وہ وہابیوں کو کافر کہتے ہیں، وہ انہیں کافر کہتے ہیں، یہ سب مل کر شیعوں کو کافر کہتے ہیں، وہ انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو بازار دنیا میں ایک شور برپا ہے، تو اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس کافر کے شور میں آپ کو کوئی مسلمان دکھائی دیتا ہے؟ یہ آپ آنکھیں کھول کر آج کے اس ماحول کا موازنہ کریں، اس کو دیکھیں غور سے کہ آج کے اس دور میں بھئی اگر سب کافر ہیں تو مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ اور اس فرمان خدا بندی کا آپ خود فیصلہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کنتم خیر امت کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو اگر مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ امت کہاں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا؟ تو معلوم یہ ہوا، تو پھر یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ بھئی مسلمان کو آج کے اس دور میں مسلمان کہنے والا کافر بچ گیا۔ یہ کافر ہی ہے جو بم گرانے کے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا شیعہ ہے یا وہابی ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے یا کیا بلا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ کملی والے کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا حضور کا کلمہ کو مسلمان ہے۔ اور دیکھیں کفر جو ہے یہ آخری زینہ ہے گمراہی کا، کفر جو ہے یہ آخری زینہ ہے۔ جو بندہ کفر کرتا ہے کافر ہوا، دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کفر سے نیچے بھی تو کچھ درجات ہیں، اس کے نیچے بھی جو کچھ زینے ہیں۔ تو اگر اب مثال کے طور پہ کوئی شخص جس کا تعلق سنیت سے نہیں ہے، جو نہ حنفی ہے نہ حنبلی ہے نہ شافعی ہے نہ مالکی ہے، ان چاروں فقہوں سے اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا اسے آپ کافر کہیں گے؟ یہ طریقہ نہیں ہے صوفیہ کا، نہ یہ اولیاء کاملین کی تعلیم ہے۔ ہاں جب تک وہ کسی ضروریات دینیہ کا منکر نہ ہو، اصول الدین کے کسی بھی یا ایمان کے کسی ایک جز کا منکر نہ ہو قطعی طور پر، تب تک وہ آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔
حد سے حد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضال بزل ہے، گمراہ ہے، اوروں کو گمراہ کرنے والا ہے، لیکن کفر کا فتویٰ نہیں لگے۔ دیکھیے یہی تفریق ہے اور یہی جو آج امت مسلمہ پر تنزلی ہے اور جن مسائل میں امت مسلمہ گھری ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی تفریق ہے کہ ہم امت مسلمہ مجتمع نہیں ہیں، ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ میں ایک مستند درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں اور صوفیاء کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، وہیں تعلیم حاصل کی، وہیں نشو و نما پائی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علیہ گولڑا شریف۔ تو یہی تعلیم میں اولیاء کی، صوفیاء کی یہی تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو کافر نہیں، اتحاد کی فضا قائم کریں، محبت کی فضا قائم کریں، یہی پیغام ہے میرا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، تشریف لائے، جو اتنی دیر بیٹھ کر مجھ طالب علم کی چند باتیں سنی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں یہ چیز اپنا گھر کر لے گی اور آپ اس روش کو چھوڑ دیں۔ لیکن آپ کسی کے متعلق بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو اللہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا، آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے کہ اور یہ راز یوم قیامت منکشف ہوگا کہ حضور کی کملی کے نیچے اس سائے کے نیچے کون کھڑا ہے، یہ اس روز پتہ چلے گا۔ ہم گناہگار سے لوگ ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، تو گناہگاروں پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ گناہگاروں پہ ہنسنے والوں نہ یوں کسی کا مذاق اڑاؤ، نہ جانے حصے میں کس کے آئے خدا کی رحمت کا شام آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس روز ہم پر منکشف کرے گا کہ آج کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، یہ اس روز پتہ چلے گا۔ تو خدا اس روش کو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور جملہ جتنے زائرین، جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کی دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔